अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत का दावा है कि वो सनतकारों, ताजरों और कारोबारी अफराद से राबते में है। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुल्क में कारोबार के लिए सहूलतें बेहतर होंगी। तहरीक इंसाफ के मंशूर में था कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने की आसानी वाले ममालिक में फहरिस्त में आगे लाएगी। कारोबार के लिए ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें कारोबार करना आसान हो जाएगा। सरमायाकारों और सनतकारों को सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस हवालों से मुख्तलिफ इक़दामात का दावा किया जाता है। हुकूमत पर उम्मीद है, अब 1 साल से ज़ायद हो गया है, क्या हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुल्क में बिजनेस फ्रेंडली माहौल बन गया है जिससे मईशत बेहतर हो तो सनतकार का एतमाद इतना हो कि वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि खुद मुल्क का सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी नहीं लगाएगा। मुल्क में उस वक्त तक रोज़गार पैदा नहीं होगा, चाहे हुकूमत कुछ भी दावा करे, जब तक कि जो मुल्क का सरमायादार है वो मुल्क में सरमाया ना लगाए, मुल्क में इंडस्ट्री ना लगाए। एक्सपोर्टेबल सरप्लस की हुकूमत बात करती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करती है। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि मुल्क का सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा। इस वक्त हमारे साथ लकी सीमेंट के, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट है लकी सीमेंट, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली टब्बा साहब मौजूद हैं। लकी सीमेंट वो कंपनी है जिसका जब स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी थी, $3 अरब से तजावुज़ कर गया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन अब $780 मिलियन है। मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उसमें इनका ग्रुप मौजूद है, चाहे वो सीमेंट बनाना हो या इस वक्त कार बनाने की में भी इनका बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा है। फूड बिज़नेस में इनका इस वक्त सेक्टर है। तो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त क्या वो मस्बत अंदाज में पाकिस्तान की मईशत को देख रहे हैं, सेंटिमेंट क्या उनका पॉजिटिव हुआ है, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अली टब्बा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लकी सीमेंट मौजूद है। अली टब्बा साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जो टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बिजनेस हाउसेज हैं उनमें से आप हैं। आपका सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पाकिस्तान में ही नहीं है बल्कि आप इराक, कॉन्गो, वहाँ पर भी आपके सीमेंट बनाने के प्लांट्स हैं। अब फाइनली आपको लगता है, जब हुकूमत का दावा है कि एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन रहा है, कि आप मज़ीद इन्वेस्ट करें, आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में? शाहज़ेब भाई, आई थिंक जो कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो रही है ना, तो मैं तो आई थिंक प्रोग्राम इसी से स्टार्ट करते हैं कि अभी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हिस्टोरिकली लो है पाकिस्तान के अंदर। और उसकी वजूहत ये है कि जब नई गवर्नमेंट आई पीटीआई की, उस वक्त 2 बड़े मसले थे, एक फिस्कल डेफिसिट का था, एक करंट अकाउंट डेफिसिट का था। तो बिजनेसमैन का ये ख्याल था कि ये जो अब ये जो डिमांड कंप्रेशन कर रहे हैं वो एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे, इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, उसके बाद फिर एक ग्रोथ मॉडल डेवलप करेंगे और उसकी तरफ लेके जाएंगे। बट इशू ये हुआ है कि इकोनॉमी को जब इन्होंने स्टेबलाइज़ किया और करंट अकाउंट डेफिसिट को इन्होंने श्रिंक किया, तो उसमें साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है या ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना, वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। और आज अगर आप देखें पिछले 1 साल में या लेट्स से कि 12 से 18 महीने में आपका तकरीबन करेंसी जो है आपकी वो तकरीबन 55% डिवैल्यू कर गई। इंटरेस्ट रेट आपका 100% बढ़ गया, 6.5 से 13.25%। आपके जो बिजली के जो टैरिफ हैं, स्पेशली जो आपके जनरल इंडस्ट्री के हैं, मैं 5 एक्सपोर्ट सेक्टर की आपसे बाद में बात करूँगा, अभी जनरल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 75% जो है इन्होंने गैस का टैरिफ बढ़ा दिया। इसी तरीके से इन्होंने बिजली की जो टैरिफ है वो भी तकरीबन 70 से 75% बढ़ा दिए हैं। और साथ साथ इन्होंने वो डिसीजंस किए हैं जिससे जो कॉस्ट है हमारी वो फर्दर जो है वो बढ़ गई है। एक्सेल लोड इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया बगैर इंडस्ट्री के कंसल्टेशन के कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जी। मतलब उसमें एक तो आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी बिकॉज पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास रेलवे हो और दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो और अगर आप इस तरह की डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन जब आपके पास दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है और इस तरह का डिसीजन बगैर कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स करना, उससे एक बहुत बड़ा जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा हो गया है और बाकी मसाइल भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जो 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इन्होंने बिजली के जो टैरिफ हैं वो उन्होंने 7.5 सेंट फिक्स कर दिया। इन्होंने जो गैस के जो रेट है वो $6.5 जो हैं, ख़ास तौर पे जो वो लोग जो RLNG इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब आपने इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया, बट प्रॉब्लम यह है कि
اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ صرف پنجاب کے پروونس میں انہوں نے کی ہے. اگر آج مجھے 5 ایکسپورٹ سیکٹر میں کوئی ایکسپینشن کرنی ہے تو میں نے ایس ایس جی سی کے پاس گیا کہ بھائی آپ ہمارا جو 5 ایکسپورٹ سیکٹر کا جو ٹیرف وہ $6.5 ہے وہ آپ کنفرم کریں. انہوں نے کہا کہ وہ صرف پنجاب کے لیے اور صرف SNGPL کے لیے. تو اس طرح کی اگر امپلیمنٹیشن آپ نہیں کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایکسپورٹ بڑھ جائے تو ایکسپورٹ تو نہیں بڑھے گی. ہاں ایکسپورٹ جو تقریباً $1 سے $2 بلین بڑھا دینا از ناٹ اے سولوشن فار پاکستان. دیکھیں پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمیں گروتھ کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے. جو گروتھ 5.5% تھی آئی تھنک وہ ڈراپ ہوتے ہوتے تقریباً 3.5%, اور میرے خیال میں ابھی جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں بھی تقریباً 3% تک رہے گی. اس میں جو ایک سلور لائننگ ہے وہ صرف ایگریکلچر سائٹ پہ کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جو کراپ کی سائز ہیں جس میں کاٹن ہے, رائس ہے, ویٹ ہے, اس میں شاید گروتھ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. بٹ اس کے علاوہ جو LSM ہے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں تو ابھی 3.5% کی کنٹریکشن آئے گی. بٹ یہ کنٹریکشن از دا بگننگ, یہ تو کنٹریکشن مزید آئے گی. میرے خیال میں اس فائنینشیل ایئر میں یہ کنٹریکشن 6.5 سے 7% تک چلے جائے گی. تو ان حالات میں آپ کی مہنگائی بھی بڑھے گی, بے روزگاری بھی بڑھے گی, نئی انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی. تو میرے جو ہے کنسرن کہ یہ جتنے بھی جو پرابلمز ہیں نا ان کا ایک مسئلہ بیٹھ کے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک حل ہونا چاہیے کہ روڈ میپ کیا ہے. آج اتنی انسرٹنٹی بڑھ گئی ہے بزنس سیکٹر میں کہ آگے پتہ ہی نہیں کہ روڈ میپ کیا ہے, مطلب انویسٹمنٹ کریں کہ نہ کریں. مطلب اگر آج آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ آپ کا پلان کیا کہ اگلے سالوں میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو میں کہوں گا نہیں, میں بالکل انویسٹمنٹ نہیں کروں گا, بیکاز جو انویسٹمنٹ کر دی ہے اس کو چلانے کے لیے اتنے ڈیفیکلٹیز اور اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں کہ آگے تو انویسٹمنٹ کرنا اور سوچنا بھی میرے خیال میں امپاسبل ہے. اور صاحب مگر آپ ایک ایسے بزنس گروپ کے طور پر سامنے آتے ہیں, کیونکہ ظاہر بڑی تشویش کی بات ہے کہ آپ جیسا بزنس مین کہہ رہا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان میں مزید انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 15-20 سال میں آپ نے بہت تیزی سے پاکستان میں ایکسپینڈ کیا ہے, کیا صورتحال نہیں رہی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب رہی, اس سب میں آپ انویسٹمنٹ کرتے رہے. اب کیا وجہ ہو گئی ہے؟ کیونکہ اب تو اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے, 2 پاکستان کے پرابلم ہو رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھا انڈسٹری کے لیے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انفلیشنری پریشر کنٹرول ہو گئے ہیں. سائنز آ رہے ہیں کہ اب انٹرسٹ ریٹ یہاں سے کم ہونا شروع ہوں گے. دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ اس حکومت نے کرٹیل کیا ہے, امپورٹ کے ذریعے ہی کیا ہے, ڈیمانڈ پول کے ذریعے ہی کیا ہے, کانٹریکشن کے ذریعے ہی کیا ہے, مگر کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ سینسیٹیو سچویشن تھی. تو یہ 2 فیکٹرز آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اب چیزیں یہاں سے بہتر ہوں گی, ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول بنے گا؟ اس میں جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ڈیسیشن میکنگ ہے. دیکھیں ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ ٹائم سے نہیں ہو رہی اور یا بالکل نہیں ہو رہی ہے. جب تک کہ ڈیسیشن میکنگ نہیں ہوگی اور جتنے بھی جو مسئلے مسائل ہیں جو معیشت سے تعلق کرتے ہیں اگر اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے ایک ایک کر کے تو کانفیڈنس جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کا وہ بحال ہوگا. اور اس کے لیے ایک شارٹ ٹرم سے لے کے ایک میڈیم ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پالیسی گورنمنٹ کو بنانی ہوگی. اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ان سے ایک ڈسکشن ہونی چاہیے کہ جو مسئلے مسائل جو آج ہم فیس کر رہے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے, اور اس کے بعد ایک وہ فوکس اور ایک اور اس ایریا پہ لے کے جائیں جہاں پہ کانفیڈنس بحال ہو نا. جی آج آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ کراچی میں بن قاسم میں نیشنل انڈسٹریل پارک بنا ہے. جی وہاں پہ ہم نے اپنی جو آٹو موبائل کی فیکٹری وہاں پہ ہم نے لگائی ہے. آج تک ہمیں وہاں پہ گیس نہیں ملی ہے. 1.5 سال سے ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, نہ پانی اویلیبل ہے وہاں پہ, نہ انہوں نے وہاں پہ انفراسٹرکچر اویلیبل کیا, نہ وہاں پہ سیوریج نہ ڈرینیج پہ کوئی کام ہوا ہے. تو اس طرح کے اگر باٹل نیکس ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح اس ماحول میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی کہ جو آلریڈی انڈسٹری لگ گئی ہے جس میں ہم نے تقریباً $200 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو انفراسٹرکچر ہی نہیں پرووائڈ کیا آپ نے ابھی تک. تو آگے اس طرح کے مسائل کو اگر حل نہیں کریں گے تو انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے, جو ایون جو انویسٹمنٹ ہو گئی ہے اس کو چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے. پھر آپ کو میں نے ایگزامپل دی کہ 5 ایکسپورٹ سیکٹر میں انہوں نے کہا کہ آپ ایکسپینشن کریں, ایکسپورٹ کو آپ بڑھائیں. اس کے لیے آپ نے ابھی تک اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے کہ $6.5 میں جو گیس ملنی چاہیے اس کی کسی پر کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. آج میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی ٹیکسٹائل میں, ایکسپینشن کرنی ہے پروسیسنگ میں, ویونگ میں اور اسپننگ میں, وہ میں ڈیسیشن اس لیے نہیں لے رہا کہ اس میں گیس اویلیبل ہے لیکن اس کے ٹیرف کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. تو اس طرح کے جو یہ اریٹنٹس ہیں نا جی, یہ بہت ہی ایک کنسرننگ ہے, اور اس کا جو سولوشن ہے اگر وہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ نہیں لیں گے تو آپ یقین مانیں شازیہ بھائی کہ آہستہ
آہستہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اور بھی شٹر ہو جائے گا اور اس کو پھر دوبارہ سے بحال کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. اور اس دوران جو ہے آپ کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو کنٹریکشن ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ ریوائول کرنے میں پھر ایک کافی محنت اور کافی ایک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو پھر بڑی مشکل سے دوبارہ سے ڈیولپ. مگر میں یہ بتائیے، دیکھیں وزیر اعظم جو ہیں وہ نظر آیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں، کراچی آتے ہیں تو بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں، ان کے تحفظات بھی سنتے ہیں. تو ملاقاتیں تو ان کا جو اپنی فائنینشیل ٹیم ہے ان کی وہ بھی بزنس کمیونٹی سے بہت زیادہ ملتی ہے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ تو ایک دفعہ اگر پازیٹیو ہو جائے تو پھر کنٹینیو کرتا ہے، نیگیٹو ہو جائے تو بھی کنٹینیو کرتا ہے. اس حکومت کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے، بزنس سینٹیمنٹ، وہ بھی سٹاک مارکیٹ کی طرح وولیٹائل کیوں ہیں؟ کبھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں بزنس کمیونٹی، پھر نیگیٹو ہو جاتے ہیں. مل کر آتے ہیں پرائم منسٹر سے تو مثبت بات ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ نہیں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ مل بھی رہے ہیں، فوکس بھی ہے ان کا، پھر بھی چیزیں اور سینٹیمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں جو سب سے بڑا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیسیشن میکنگ ہے جی. اگر ڈیسیشن ٹائم پہ نہیں کر دے، اگر ڈیسیشن ہو بھی جاتا ہے تو ہاف ہارٹیڈلی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، پوری امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے. تو جب بزنس مین جب بڑا کانفیڈنٹلی اس میٹنگ سے باہر نکلتا ہے اور 4 سے 5 دن بعد جب وہ چیزوں کو اور ایویلیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی خاطر خواہ کوئی چینج ہی نہیں ہو رہا تھا. مطلب جو بات کی ہوتی ہے اس کی نہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو مسئلے مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو کانفیڈنس لیول جو شارٹ ٹرم یا 2-4 دن کے لیے دوبارہ سے بحال ہوتا ہے وہ دوبارہ سے شٹر ہو جاتا ہے. تو جب تک کہ یہ وار فوٹنگ بیسس پہ ان ڈیسیشن میکنگ کی کیپیسٹی اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تو جو کانفیڈنس ہے وہ بحال نہیں ہوگا. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بھی ایک انڈیکیٹر ہے، از ناٹ دی اونلی انڈیکیٹر بٹ ون آف دی انڈیکیٹر جس میں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کے حالات کیا ہے، لوگوں کا کانفیڈنس کیا ہے، بزنس سے کیا کانفیڈنس ہے. وہ آپ مارکیٹ دیکھیں کہ مارکیٹ بڑھتی ہے پھر تھوڑے دن بعد وہ دوبارہ سے کریکشن ہوتا ہے اور اسی لیول پہ واپس آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گراؤنڈ میں جو ریالٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ویسے کی ویسے ہی ہیں، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور جب تک کہ وہاں پہ تبدیلی نہیں آ گی نا تو یہ حالات اکانومی کے، انڈسٹری کے وہ بہتر نہیں ہوں گے. آپ نے تذکرہ کیا شروع میں کہ ایکسپورٹ سرپلس. دیکھیں پاکستان میں جو ابھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو بڑھ گئی ہے، ایون اگر میں آج کے ڈالر ٹرمز پہ بھی دیکھوں نا تو پچھلے ٹائم سے وہ ڈالر میں بھی جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، چاہے وہ انرجی کاسٹ ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہو، چاہے وہ بجلی کی کاسٹ ہو یا باقی کاسٹ ہو. تو اگر ڈالر ٹرم میں آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے تو اس میں آپ پروڈکٹیوٹی کو بڑھا لیں، اس کے باوجود بھی جو آپ کی جو کمپیٹیٹرز ہے جس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی. یہ سارے نیگیٹیوز ہیں، بہت سارے نیگیٹیوز ہیں. ظاہر ہے جو ڈیسیشن میکنگ ہے جس طریقے سے رہی پہلے 1 سال میں، بٹ جب میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ پازیٹیوز نظر آنا شروع ہوئے ہیں، آپ کو اس وقت حکومتی اقدامات کے بعد پازیٹیوز کیا دکھ رہی ہیں، مثبت باتیں کیا دکھ رہی ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ثابت قدم رہنا چاہیے اس حکومت کو ان اقدامات پر تاکہ کچھ مثبت سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو؟ دیکھیں جو اچھی چیز ہے کہ گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ ایک چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ اس ملک میں اگر ہمیں فسکل ڈیفیسٹ کو بہتر کرنا ہے تو ٹیکس بیس کو جو ہے وہ براڈن کرنا ہوگا. اور اس میں جو انہوں نے اسٹیپس لیے ہیں جو کہ تھوڑے بہت تکلیف دہ بھی ہے بٹ یہ بالکل ہی ٹھیک ہے، بیکاز جب تک کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو نہیں بڑھے گا تو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور جب وہ ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں ہوگا تو آپ کی بورنگ کیپیسٹی ہے وہ لمٹ ہوتی جائے گی اور اس سے پھر جو آپ کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یا جو PSDP ہے وہ ہر مرتبہ اس کو وہ کم کرتے جائیں گے، جس سے اس کے واپس ایک منفی جو ہے وہ اثرات آئیں گے انڈسٹری میں، اکانومی میں. جو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. تو کافی گیپ ہے جی. مطلب منسٹریز میں بھی سائلوں میں آپریٹ ہو رہے ہیں. ایک منسٹری کوشش کر رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے، دوسری طرف سے سپورٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھ سکے. تو آئی تھنک ایک ایسی پالیسی اور ایک ایسا آئی تھنک انوائرمنٹ چاہیے پاکستان میں جس میں جو منسٹریز ہیں وہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن بڑھے، جو مسئلے مسائل ہیں انڈسٹری کے وہ ڈسکس ہوتے ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. میں ہر مرتبہ آپ کو یہ دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک کی ہے، مطلب کانفیڈنس لیول کو دوبارہ سے بحال کرنے کا، اور وہ ابھی تک پچھلے 12 مہینوں میں نظر نہیں آ رہا. ظاہر ہے جب فیصلے ہو تو اس پر عمل درآمد بھی ہو. اب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت اکنامک اسٹیبلائزیشن حکومت کر رہی ہے وہ کانٹریکشن کے ذریعے کر رہی ہے، نظر آ رہا ہے ڈیمانڈ پول کے ذریعے کر رہی ہے تاکہ امپورٹس کرٹیل ہوئی بھی ہیں،
مگر پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے کہ پھر جب گروتھ ہوتی ہے تو وہ ایکسپینشن لیڈ ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایکسپینشن ہے وہ امپورٹ لیڈ ہوتی ہے، اور امپورٹ بڑھ جاتی ہیں، اور پھر یہی کرنا پڑتا ہے جو حکومت اس وقت کر رہی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں رہی ہے. تو جب ایکسپینشن ہو تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت جو انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی ہے کہ وہ ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کر سکے، یا جب ایکسپینشن ہو رہی ہو تو امپورٹ کا سبسٹیٹیوشن پیدا کر سکے اگر حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے پوری کی پوری انڈسٹری کو؟ یا اس وقت پاکستان کی انڈسٹری میں اتنی ہی کیپیسٹی ہے جتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اتنی ہی کیپیسٹی ہے جتنی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے؟ نئی انڈسٹری لگے گی تو ہی کیپیسٹی پیدا ہوگی، چاہے ایکسپورٹ کی ہو یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی ہو. اس وقت ایگزسٹنگ کیپیسٹی سے امید نہ رکھی جائے. نہیں، جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی اویلیبل ہے جس کو کہتے ہیں سرپلس کیپیسٹی، بیکاز چونکہ لوکل ڈیمانڈ میں کنٹریکشن آئی ہے تو ایکسپورٹ سرپلس جو ہے سب انڈسٹریز میں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کافی انڈسٹریز میں اویلیبل ہو گئی ہے. لیکن جو ہماری کاسٹ ہے نا پیداوار کی، اور جو ہماری باقی کاسٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا ابھی ایکسل لوڈ کی وجہ سے، ایکسل لوڈ سے جو آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کوئلہ آتا ہے ساؤتھ افریقہ سے، انڈونیشیا سے، اس کا کرایہ تقریباً $15 ہم دیتے ہیں، مطلب جو 3 سے 4 ہزار کلومیٹر کے راستے سے آتا ہے. یہی کوئلہ جب ہم کراچی سے اوپر لے کے جاتے ہیں پنجاب میں یا کے پی کے میں، وہ ہم $45 کی کاسٹ دے رہے ہیں جی، $45 اس کی ہم کاسٹ دے رہے ہیں لوکل ٹرانسپورٹیشن کی. یہ ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جو ایکسپورٹ سرپلس اویلیبل بھی ہے نا کیپیسٹی، وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی، بیکاز ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہے. ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس ملک میں اتنی بڑھ گئی ہے، اور وہ ہم نے وہ فیصلے کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اکانومی میں اور بھی آپ کی جو مہنگائی ہے اور جو انفلیشن ہے وہ آگے جا کے بڑھنی ہے. اور اس طرح کے فیصلے سے جو اکانومی کی جو سمت ہے وہ درست ہونے کے بجائے وہ بالکل ہی ہم آف ٹریک چلے گئے. اور یہ جب تک یہ ڈیسیشن ریورس نہیں ہوں گے، جب تک یہ اسٹیک ہولڈرز اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے، میں تو بالکل ہی نا امید ہوں کہ یہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے خاد خواہ کو اضافہ ہو جائے. ہاں جی بالکل امید ہے کہ $1 سے $2 بلین آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، بٹ $1-2 بلین جو ہے وہ پاکستان کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک ہم اپنے ایکسپورٹ ٹارگیٹ کو $40-50 بلین پہ لے کے نہیں جاتے اگلے 4 سے 5 سال میں، تو ہمارے جو اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. مطلب یہ ابھی ہم ٹھیک کر لیں گے کانٹریکشن کے تھرو، بٹ کانٹریکشن از ناٹ اے سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں، آپ پیداوار بڑھائیں، آپ لوگوں کے جو کاسٹ ہے انڈسٹری کے اس کو آپ ایڈریس کریں. اور جب تک کہ وہ آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، نہ آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی. اور جو مہنگائی ہے اور جو ان امپلائمنٹ ہے یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی آگے بڑھ اور بھی اس میں اضافہ ہوگا. مطلب یہ جو آپ نے ایکسل لوڈ والی بات کی ہے، میں ذرا عوام کو کی معلومات کے لیے بتا بھی دوں کہ ایکسل لوڈ کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بڑے ٹرک کی اجازت ہوتی تھی کہ اگر آپ نے مال اپنا بھیجنا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے یا پھر ملک کے اندر بھیجنا ہے تو بڑا ٹرک 28 ٹن تک کا الاؤڈ ہوتا تھا. پھر فیصلہ کیا حکومت نے کہ کیونکہ اس سے روڈ بری طریقے سے متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی کو کم کیا جائے. یعنی جو ایک ٹرک میں مال چلا جاتا تھا وہ 2 ٹرک میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہماری کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے اس سارے کے سارے سینیریو میں. بٹ علی تبر صاحب، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بغیر کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیے یہ نہیں کیا ہے، سوچ سمجھ کر اسٹڈی کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ اسٹیپ لیا گیا ہے، کیونکہ جو روڈ نیٹ ورک ڈیمیج ہوتا تھا اس میں جو خرچہ ہو جاتا تھا وہ بہت زیادہ تھا اس کے جو حکومت کو آمدنی کی صورت میں یا ملک کو آمدنی کی صورت میں وصول ہوتا تھا ایک بڑے ٹرک کو اگر وہ الاؤ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے خرچہ کم ہو رہا تھا انڈسٹری کا. دیکھیں ہم نے جو انڈسٹری نے جو ایک تو انڈسٹری سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے، مطلب یہ فیصلہ بڑا ایک کم ٹائم پہ اور بہت ہی جلد بازی میں کیا گیا ہے. اور سیکنڈلی اس میں آپ جو کہتے ہیں کہ مینٹیننس، بالکل مینٹیننس کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے، بٹ اس کا سولوشن یہ کہ انڈسٹری پہ جو آپ کی جو اکانومی پہ جو امپیکٹ ہے نا اس کی کاسٹ کا ایکسل لوڈ کو تقریباً $600 بلین کا سالانہ. اور جو ہم نے لوگوں سے جو ڈسکشن کی ہے کہ آپ کی جو روڈ کی جو مینٹیننس ہے اس کی کاسٹ میں جو اضافہ وہ 60 سے 70 بلین کا ہے. تو کہاں 70 بلین ایڈیشنل کاسٹ ہے جس کو آپ نے خرچ کر کے روڈ کو مینٹین کرنا ہے، اور کہاں 600 بلین کی آپ کی اکانومی میں جو کاسٹ ہے وہ اس کا اضافہ ہوگا. تو آپ ماہر ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ شارٹ ٹرم میں تو 60 سے 70 بلین زیادہ اضافی خرچ کرنا وہ بہتر ہے. اس میں آپ تھوڑا سا ٹول میں اضافہ کر سکتے ہیں، ٹول چارجز آپ بڑھا دیں تاکہ آپ کی جو ایڈیشنل کاسٹ ہے مینٹیننس کے وہاں سے آف سیٹ ہو جائے. بٹ ایٹ لیسٹ جو مہنگائی ہے، جو آپ کی ایکسپورٹ کی جو کمپیٹیونیس جو ہم نے لوز کر لی ہے وہ بلینس آف ڈالرز کے اندر ہے جی، مطلب اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا فیصلہ کرنا
اس وقت جہاں آپ کے پاس ریلوے آپشن نہیں ہے, ریلوے کی جو کیپیسٹی اویلیبل ہے جس میں آپ انلینڈ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں وہ 25 سے 30% ہے. 70% آج بھی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ روڈ کے تھرو ہو رہی ہے پاکستان میں, اور ٹرکس کے تھرو ہو رہی ہے. اور اس طرح کا ڈیسیشن جو ہے وہ اکانومی کو سپورٹ نہیں کرتا بلکہ اکانومی کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اور یہی حال ہوا ہے کہ آج آپ ٹرکس اویلیبل نہیں ہے, کرایہ آپ کا 100% بڑھ گیا ہے. روڈ میں آپ جائیں سپر ہائی وے, نیشنل ہائی وے وغیرہ میں, تو کہیں پارشلی امپلیمنٹڈ ہے, کہیں پارشلی امپلیمنٹڈ نہیں بھی ہے. تو یہ مسئلے مسائل جو ہیں اس کو ایڈریس کرنا وار فوٹنگ پہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے پاکستان کے اندر وہ کافی آپ کا جو انفلیشن کا جو نمبر آیا ابھی تقریباً 10.5% آیا, 13.25% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. تو وہاں پہ بھی گورنمنٹ کو پالیسی ریوزٹ کرنی ہوگی کہ اس ہائی انٹرسٹ انوائرمنٹ میں نئی انڈسٹری جو ہے وہ لوگ سیٹ اپ نہیں کر سکتے, بلکہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کو بھی سسٹین کرنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں پہلے جو آلریڈی انڈسٹری لگ گئی ہے ان کی جو انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں ان کو حل کر کے دیں, ان کے جو یوٹیلیٹیز کے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کر کے دیں آپ, ان کے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو آپ ایڈریس کریں. جب تک کہ آپ 3-4 چیزیں نہیں کریں گے آپ یقین جانیں کہ نئی انویسٹمنٹ آنا امپاسبل ہے. جی مگر حکومت نے کافی سارے اقدامات کیے بھی ہیں, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بزنس کمیونٹی سے ملتے بھی ہیں. اب ایک جو تنقید ہے وہ یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر پر پاکستان میں, اور خاص طور سے جو ایکسپورٹ فوکس سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے, اس پر ہوتی ہے کہ جب پاکستان نے گروتھ کے اچھے نمبرز دکھائے بھی ہیں تب بھی ایکسپورٹ سیکٹر میں کوالٹی اور ویلیو ایڈڈ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں ہوئی ہے, نظر آتا ہے کہ وہ دنیا سے کس طریقے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو مختلف حکومتوں کا بھی یہ تنقید رہی ہے کہ ایکسپورٹ کا سیکٹر مرات مانگتا رہتا ہے, درست سمت میں سرمایہ کاری نہیں کرتا پاکستان میں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 70 سالوں میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹس آئی ہیں, تو فورن انویسٹمنٹ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایکسپورٹ سیکٹر میں پاکستان میں جو آئی ہے یا نہیں آئی ہے. میرے خیال میں پچھلے 70 سالوں میں پاکستان میں ایکسپورٹ سیکٹر میں بہت ہی کم انویسٹمنٹ آئی ہے, بیکاز پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, وہ اتنے مہنگے ہیں کمپیئر ٹو جو ریجنل کنٹریز ہے, بنگلہ دیش ہے, چائنا, انڈیا سے, کہ یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں یا تو وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آتے ہیں یا IPPs میں آتے ہیں جہاں پہ ان کو ایک ڈالر بیس ریٹرن ملتا ہے, یا پھر FMCG آ رہے فاسٹ کنزیومر گڈز ہیں جس میں وہ ساری اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری یا جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آج تک ایکسپورٹ سیکٹر میں نہیں آئی. اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی بزنس مین کو بزنس کرنے نہیں آتا یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, چلیں میں اس چیز کو ایک طرح اگر ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے, تو فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آئی ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر؟ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف کرٹیسائز کر دینا کہ ایکسپورٹ اس سے نہیں بڑھی ہے کہ لوگ باقی سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کی طرف نہیں کر رہے, وہ جو امپریشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس امپریشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں. ایکسپورٹ بڑھے گی, بٹ جب تک کہ ان مسئلوں کو آپ حل نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ بڑھنے کی پاسبلٹیز جو ہے وہ کافی کم ہے. میں نے کہا کہ 2 بلین 3 بلین ڈالر تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, بٹ اس سے پاکستان کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک کہ ایکسپورٹ کو ہم 40-50 بلین ڈالر پہ لے کے نہیں جاتے. جو سب سے زیادہ ایک پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ 3.5% جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی, منفی 3.5%, جس پر اس حکومت پر پہلی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ تو وہی نہیں, یہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے ہو گیا, وہ یہاں بھی رکے گی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سال منفی 6.5% ہو سکتی ہے. اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کیونکہ لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے, منفی ہوگا تو کیا پھر ایکسپیکٹ کریں ہم کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا؟ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ٹیکس کا کنٹریبیوشن ہے, جب منفی ہوگی گروتھ یعنی کہ ارننگ بھی کم ہوں گی, یعنی کہ ٹیکس بھی کم دیں گے, تو ٹیکس میں بھی بہت کم اس وقت کنٹریبیوشن ہو جائے گا. تو یہ تو پھر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے سینس میں, بے روزگاری کے سینس میں, ٹیکس کی آمدنی کے کو اگر مد نظر رکھیں تو ایک بہت ہی برا سال ہم اس وقت دیکھیں گے. جی آئی تھنک دیکھیے جتنی بھی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جیسے اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, باقی ایریاز ہیں, اس میں تقریباً 30 سے 35% کی کنٹریکشن ہے ڈیمانڈ کے اندر. جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں اس میں بھی تقریباً 15 سے 20% کی جو ہے وہ کنٹریکشن ہے. اور میں کہا یہ تو ابھی آئی تھنک ابھی تو شروعات ہے, آگے اور بھی اس میں خیال ہے کنٹریکشن بڑھتی جائے گی. اور تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کے اندر جو اریٹنٹس ہیں جس میں بزنس نہیں
जैसे बिज़नेस करना मुश्किल हो गया है, जो हमारे जो अखराजात है, जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, उनको अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करेंगे और उसको सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो मैं आपको बार बार ये इस चीज़ के लिए इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये बड़े मसले मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। और अगर इस वक्त अगर इसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके आपका टैक्स कलेक्शन में भी प्रेशर आएगा, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में प्रेशर आएगा तो मिनी बजट्स आएंगे तो और कॉस्ट बढ़ा दी जाएगी, आपकी कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाएंगी। तो ये हल नहीं है। हल यही है कि आप एक होलिस्टिकली एक स्टडी करें और उस स्टडी के बाद आप एक पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी के थ्रू आप एक डिसीजन लें, और डिसीजन आप नहीं लेंगे और डिसीजन लेने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे तो ये हालात मेरे ख्याल में आगे जाके और भी इकोनॉमी के जो हैं वो ख़राब होंगे, ठीक नहीं होंगे। मतलब प्रोग्राम के आखिर में ये भी बताइएगा कि आपने खुद ऑटो सेक्टर में आपके ग्रुप की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई, नज़र आ रहा था कि जनरल डिमांड बढ़ रही है, बड़े बड़े इस वक्त जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में आएंगी, लोगों को ऑप्शन मिलेगा कि वो अच्छी कारें ख़रीद सकते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। जब ये हुकूमत नई आई तो उस वक्त ये क्रेडिट लेने लगे थे कि नून लीग के दौर में जो इन्वेस्टमेंट्स कमिट हुई थी वो पहली दफ़ा हम लेकर आ रहे हैं। अब जैसे ही अचानक ऑटो सेक्टर में भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है अनफॉर्चुनेटली, तो वो हुकूमत ने क्रेडिट लेना भी बंद किया है। तो ये जो नई कंपनीज आ रही थी, आप भी किया मोटर्स पाकिस्तान में ला रहे थे, इसके अलावा दूसरे वेंचर्स आ रहे थे, तो ये तो अब जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी इस वक्त इन्वेंट्री नहीं बिक रही है, उन्हें अपने प्लांट हफ्ते में शट डाउन करने पड़ रहे हैं, उनमें हो रहा है कि कहीं उन्हें बेरोजगारी वहां पर लोगों के लिए पैदा हो रही है। तो आप जो देख रहे थे कि ऑटो सेक्टर में गाड़ी बनाने में एक ब्राइट फ्यूचर है, उसमें आपको भी स्लो डाउन दिख रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी ने जो की है उसमें भी नियर फ्यूचर में उस तरीके से लोगों की डिमांड ना हो? इसमें शाजिब भाई कॉन्ट्रैक्शन तो देखें, एक कॉन्ट्रैक्शन डिमांड जो है वो तो एक पॉलिसी के थ्रू भी करी जा रही है और एक पर्पस भी करी जा रही है ताकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो जाए। बट इसका जो सोल्यूशन आपको मैं बताया ना कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जैसे आपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया। अब आपने वो पॉलिसी बनानी है जो आपकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो और जो प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ हो, जिसमें नई इंडस्ट्रीज आए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और डिमांड क्रिएट हो और उस डिमांड के थ्रू इंडस्ट्री चले, ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बेहतर हो आपकी, उसके थ्रू जो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट जो शॉर्ट टर्म में तो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें तो मुझे कोई खातिर खा कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर आप 2 साल बाद 3 साल की आगे की बात करें, बट अगर ये हालात इसी तरीके से चलते रहे तो वो भी हालात मिड टर्म में भी ठीक होने के मुझे असरात नज़र नहीं आते। बट अगर ये डिसीजन लेने देते हैं और जो सिमत है हमारी इकोनॉमी के उसको दुरुस्त करते हैं तो उम्मीद है कि अभी तो 1 साल 2 साल स्टेबलाइजेशन चलेगी, लेकिन उसके बाद आगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। ऑटो पॉलिसी में जो इन्वेस्टमेंट आई है उसमें देखें, एक तो कंज्यूमर को मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हो जाएंगी, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है या जो लोकलाइजेशन ऑफ पार्ट्स हैं या जो आपकी जो इंडस्ट्री है इसकी ये जो कार इंडस्ट्री है उसमें जो लोकलाइजेशन होगी तो आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ना उसमें काफ़ी ग्रोथ आएगी, उसमें लोकलाइजेशन होगी और उसके साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो और जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की है जिसमें इन्होंने सेकेंड हैंड कार्स को डिस्करेज किया है, तो ये डिसीजन भी काफ़ी मददगार साबित होगी, बट उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। शॉर्ट टर्म में तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि डिमांड बढ़ेगी, बट मुझे उम्मीद है कि अगर आज भी ये इन मसलों को हल कर दें और जो इशूज़ हैं हमारे उसको रिजॉल्व कर दें तो 2 साल बाद दोबारा से ग्रोथ और इसमें जो इंक्रीज है डिमांड में वो उम्मीद है कि वो आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली तब्बा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लकी सीमेंट हमारे साथ मौजूद थे। मस्बत नहीं है मईशत को लेकर, हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं कि या तो हुकूमत फैसले नहीं करती, फैसले कर लेती है तो उन पर कायम नहीं रहती, पॉलिसी की डायरेक्शन के इस वक्त इशूज़ हैं, कमिट करते हैं वो बात पूरी नहीं होती है, ये मसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला अब हमने शुरू किया है उनसे बात करें। मईशत में अगर मस्बत बातें आ रही हैं, हुकूमत का दावा है कि वो बेहतर होगी, तो क्या वो भी इसको बात को मस्बत ले रहे हैं या उन्हें कहाँ कहाँ लगता है कि हुकूमत की सिमत दुरुस्त नहीं है और वो हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि अगर पाकिस्तान का लोकल सरमायाकार इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं आएगी। लोकल सरमायाकार ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, रोज़गार के मौक़े पैदा करते हैं, वही बैरूनी सरमायाकार लाने में भी किरदार अदा करते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं, तो इनका एतमाद बहुत ज़्यादा लाजमी है। सिलसिला हम जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नया अदालती साल शुरू होने जा रहा है,
कौन कौन से केसेस अहम हैं सियासी तौर पर, खुद अदालत के लिए क्या क्या नए अदालती साल में होगा, तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। 11 सितंबर को नया अदालती साल शुरू हो रहा है। इस अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और मातहत अदालतों में बहुत से अहम केसेस की समाअत होनी हैं और अहम फैसले आने हैं, और इनमें से कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो मुल्क की सियासत पर गहरे असरात छोड़ सकते हैं, और कुछ फैसले ऐसे हैं जो खुद अदलिया के लिए बहुत अहम हैं। नए अदालती साल का तसव्वुर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सामने लाए। उन्होंने ये रिवायत डाली कि नए अदालती साल के आगाज़ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी तरजीहात का ऐलान करें। अब 2 दिन बाद नया अदालती साल शुरू होगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद अदलिया दोबारा से अहम केसेस की समाअत करेगी, और सबसे अहम केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से मुताल्लिक हुकूमती दरख्वास्त है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की हुई है कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक मुकदमात 2017 से ज़ेर इल्तवा हैं। इन मुकदमात की वजह से हुकूमत का बहुत बड़ा रेवेन्यू फंसा हुआ है। GIDC से मुताल्लिक मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये दरख्वास्त हुकूमत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगस्त में हुकूमत ने GIDC ऑर्डिनेंस जारी किया, फिर तनकीद के बाद वापस लिया और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान किया। इस हवाले से खुद वज़ीर आज़म हाउस वाज़े कर चुका है कि वज़ीर आज़म कौम को बताना चाहते हैं कि अदालत जाने से फैसला खिलाफ आने का भी ख़तरा है, और हो सकता है कि सारे पैसे हुकूमत को मिल जाएँ, और हो सकता है कि हुकूमत को कुछ भी ना मिले, बल्कि उल्टा जो 295 अरब रुपए इन कंपनियों से हुकूमत पहले ले चुकी है वो भी वापस देने पड़ जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। इसके अलावा खुद सुप्रीम कोर्ट इस नए अदालती साल में अपने सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ 2 रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आए। उनमें से एक रेफरेंस सदर मुमलिकत को खत लिखने से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुस्तरद कर चुकी है, मगर दूसरा रेफरेंस असासे छुपाने से मुतालिक अभी ज़ेरे समाअत है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नया रोस्टर जारी किया है उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा दोबारा से बेंच में शामिल हो गए हैं और इस हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि फुल कोर्ट उनकी दरख्वास्त की समाअत करे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल समेत 5 आईनी दरख्वास्तें दायर हैं और सुप्रीम कोर्ट नए अदालती साल में इन दरख्वास्तों को भी सुनेगी। ये समाअत बहुत अहम होगी। इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला बहुत अहम होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक और फैसले को भी चैलेंज किया गया है। सिविल सोसाइटी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ अक्टूबर 2018 में रेफरेंस दायर किया। ये रेफरेंस उनके मिसकंडक्ट के खिलाफ था, मगर जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के 2 माह बाद 8 मार्च को जारी होने वाले फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब सिविल सोसाइटी ने इस फैसले को चैलेंज किया है और अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमें दरख्वास्त पर होने वाली पेशरफ से आगाह नहीं किया गया, सिर्फ इतना पता चला कि हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन वजूहात के बारे में हमें आगाह करे जिसकी बुनियाद पर जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ दायर की जाने वाली शिकायत को ख़त्म किया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दरख्वास्त की समाअत में ताख़ीर क्यों की। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को कलअदम करार दे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली की दरख्वास्त की समाअत के लिए मंजूर कर चुकी है। ये समाअत कब होगी इसकी तारीख अभी नहीं आई है, मगर नए अदालती साल में ये समाअत भी अहम होगी। सितंबर ही के महीने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बहुत अहम केस सुनने जा रही है। खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट 18 सितंबर को नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनेगी और इसी दिन नैब की नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की भी समाअत होगी। ये समाअत इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 जुलाई को जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि जज अरशद मलिक ने दबाव में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, जबकि जज अरशद मलिक का मौक़िफ़ है कि नून लीग ने उन पर दबाव डाला, समाअत के दौरान भी और फैसले सुनाने के बाद भी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 समाअतों के बाद 23 अगस्त को फैसला जारी किया। फैसले के बाद जामे ट्रायल के बाद नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, जिसके बाद नवाज शरीफ ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है जो सामने लाए गए सबूतों को देखकर इस सज़ा में तरमीम या इसे कलअदम करार दे सकती है। हुकूमत या अदालत की तरफ से, कमीशन या तफ्तीशी इदारे की तरफ से की गई कोई कार्रवाई
इस वीडियो से मुतालिक सिर्फ एक राय दे सकती है जो कानून के मुताबिक गैर मुतल्लिका है। ये वीडियो नवाज शरीफ को उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक कि इसे मुनासिब तरीक़े से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाता और इसकी असलियत को कानून के मुताबिक सबूत के तौर पर पेश करने के लिए साबित नहीं किया जाता। इस फैसले में मज़ीद लिखा गया था कि हाई कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि क्या जज का कंडक्ट जो वीडियो से जाहिर हो रहा है अगर वो काबिल एतराज़ निकलता है तो ये देखना होगा कि वो इस केस पर तासुब का सबब बना या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो खुद से नए तरीके से सबूतों का जायज़ा ले और मेरिट पर अपील का फैसला करे या वो मौजूदा सबूत की बुनियाद पर फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद केस को दोबारा सुनने के लिए ट्रायल कोर्ट के हवाले करे। यानी सब कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर छोड़ा गया इस केस के हवाले से और इस स्कैंडल के हवाले से। अब अगर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल सकता है। जज अरशद मलिक का मौक़िफ़ दुरुस्त है या फिर नून लीग का, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वाज़े करेगी। इसलिए नवाज शरीफ की अपील की समाअत भी बहुत अहम होगी जो इस महीने शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जज अरशद मलिक समेत शरीफ ख़ानदान के खिलाफ अहम रेफरेंसेस की समाअत करने वाले जज नईम अरशद और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस की समाअत करने वाले जज मसूद अरशद का मामला भी लाहौर हाई कोर्ट के पास है। इन जजेस को काम करने से रोक दिया गया है और इन्हें लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का कहा गया। अब इन जजेस के मुस्तकबिल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने करना है। नए अदालती साल में इस हवाले से अहम फैसला करना है। नए अदालती साल में मातहत अदालतें भी अहम केसेस की समाअत करेंगी। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल समेत बहुत से सियासी रहनुमाओं के खिलाफ केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में आइंदा आने वाले दिनों में अहम समाअतें होने जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और हसनात मलिक से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज़ाहिर एक वसी तजर्बा है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नया साल शुरू हो रहा है, अपने तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के माहौल को जानते हुए आप क्या समझते हैं, टॉप 3 केसेस आपके कौन से हैं जिन पर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं? जी हाँ शहज़ेब, ज़ाहिर है कि जो सबसे अहम केस है टॉप जो वो अपनी अदलिया ही से मुतालिक है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन है उसकी वजह से जो है वो इस मामले को बहुत ही अहमियत का इख्तियार कर गया है। और इसकी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार और जो दीगर बार एसोसिएशंस हैं उन तमाम ने जो है वो इस मामले को चैलेंज कर रखा है और इसके अंदर बहुत अहम कानूनी नुकात जो हैं वो उसमें आते हैं। जैसा कि जजेस की सर्विलेंस के हवाले से एक बहुत उनका बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। फिर दूसरा ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला आया जिसमें उनके ख़िलाफ़ जो प्रेसिडेंट को ख़त लिखने का मामला था जो डिस्पोज ऑफ किया गया, उसमें जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने अपना बयान किया, उनकी मुलाकातों की तफसील और इस हवाले से जो बात की, तो उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जो CMA आई उस सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन के अंदर उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उनके हवाले से बाइस का जो है वो भी बात सामने आई और इल्ज़ाम जो है वो लगाने का बात सामने आई। इसके साथ ही जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई वो भी देखना होगा और उसी के साथ ही जुड़ा हुआ मामला है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो उनको बरतरफ किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, उसका फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और एक तवील अरसे से उसके अब नहीं हो सकी है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा अहम है जिसका कि ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर और केसेस के ऊपर फ़ैसला का असर होगा, वो आपको याद होगा कि अप्रैल में 7 रुकनी लार्जर बेंच था चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में, और उस बेंच ने ये नुक्ता डिसाइड करना था कि जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है ATA 7 ATA जो है, तमाम मुकदमात जो हैं वो उसमें ATA में किस तरह से आ सकते हैं और टेररिज्म की डेफिनेशन के हवाले से ये बहुत अहम होगा। गो कि ये जजमेंट रिजर्व हो चुकी है और 6 महीने गुजरने के बावजूद अभी वो नहीं आई, तो ये भी आएगी क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं अगले 3 माह के अंदर क्योंकि वो रिटायर होंगे, तो ये भी मुमकिन है कि अगले अदालती साल के अंदर ये इस हवाले से अहम आएगी। और फिर उसके बाद एक और जो बड़ा अहम मामला है वो है बैरिया टाउन का केस है, और उस बैरिया टाउन के केस में 460 अरब के जो वसूलियाँ हैं उसकी रकम जो है वो किसके पास जाएगी। अब इसमें जो है वो बड़ा एक कानूनी नुक्ता उठाया है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि इस मद में जमा होने वाली रकम जो है वो पब्लिक अकाउंट्स में जाएगी फेडरल गवर्नमेंट में,
اور سندھ حکومت جو ہے وہ اس کے بھی ایک درخواست ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ اس اکاؤنٹ میں جائے گی۔ اب یہ کیوں اہم ہوگا، وہ اس حوالے سے ہوگا کہ اگر یہ وفاقی حکومت کے حق میں جاتا ہے، جیسا کہ ان کا اٹارنی جنرل کا موقف ہے کہ 78 کے تحت جو اس طرح کے فنڈز ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس میں جاتے ہیں، تو پھر جو ڈیم فنڈ ہے وہ کیونکہ ابھی آپ نے پہلے تو وہ اسٹیٹ بینک میں پڑے رہے، وہ تقریباً 11 ارب روپے کے قریب، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ نیشنل بینک کے اندر انویسٹ کیا جائے، اور وہ اس میں اب وہ رقم انویسٹ ہے۔ تو پھر اگر یہ نقطہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس حوالے سے بہت اہم ہوگا کہ وہ رقم کہاں جائے گی۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ GIDC جو کہ 418 ارب روپے کا معاملہ ہے، سیس کا معاملہ ہے، تو یہ معاملات جو ہیں وہ کافی اہم ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو شہباز شریف اور KPK کے امیر مقام ہیں، ان کی ضمانتوں کی منسوخی کے لیے نیب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر آیا ہے، تو یہ بہت اہم مقدمات ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپیلیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سال میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، تو لا محالہ وہ اپیلیں جو ہیں پھر وہ کسی بھی صورت میں اگر وہ شریف خاندان کے حق میں جاتی یا مخالفت میں جاتی، دونوں صورتوں میں مقدمہ سپریم کورٹ میں آئے گا۔ حسنات، آپ کیا کہیے گا، آپ کی نظر میں کون سے بہت زیادہ اہم کیسز ہیں جو کہ اثر بھی ڈالیں گے، جن پر نظر بھی ہو کہ یہ بہت زیادہ اہم ہوں گے؟ شاہزیب، پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی جو اپروچ رہی ہے وہ جوڈیشل ریسٹرین اور زیادہ فوکس ان کا جو رہا ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم پہ رہا ہے، اور انہوں نے جو اپنے منصب جو ہی سنبھالا تو زیادہ جو ان کے بڑے فیصلے آئے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کی بہتری کے حوالے سے آئے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ ستمبر کے بعد جو اب ان کے 3 مہینے ٹینور میں ہیں، باقی دسمبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو اب ان کا فوکس کیا ہوگا، کیونکہ کرمنل اپیل سپریم کورٹ میں تقریباں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اب کیا وہ جو اپنی ترجیحات ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو کی ایڈجوڈیکیشن پہ ہوں گی، یا وہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ہی فوکس کریں گے؟ اور ایک جو سب سے بڑی جو چیلنج ہے وہ عدالت کے لیے وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے بار بار سپیریئر کورٹ کی طرف سے یہ ہے کہ جی ہمیں دادرسی نہیں ہو رہی۔ جب بھی کوئی انویسٹیگیشن کی بنیاد جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو نیب ان کو گرفتار، بڑے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کر لیتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو بیل جو اپلائی ہوتی ہے تو وہ انٹرٹین نہیں ہوتی۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کرتی ہے، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے ان کا کیا سلسلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس گلزار احمد جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، ان کے حوالے سے جو ان کا طریقہ کار ہے اور جو بار کی طرف سے ہے بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جوڈیشل ایکٹیوزم دوبارہ بحال ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایگزیکٹو جو 1 سال جو اس کو ریلیف یا عدالت کی طرف سے، کیونکہ جو بنیادی حقوق یا اس قسم کے جو مس گورننس بیڈ گورننس کے جو معاملات ہیں اس میں نوٹس نہیں لیا گیا، لیکن جسٹس گلزار کی جب منصب سنبھالیں گے تو یہ زیادہ امکان ہے کہ سو موٹو اور یہ معاملات بھی آئیں گے۔ پھر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ سو موٹو کے پیرامیٹر طے کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک وہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو دیکھنا ہوگا کہ کیا 3 مہینے میں اس سائیڈ پہ کیا جوڈیشل سائیڈ یا ایڈمنسٹریٹو سائیڈ کوئی پیرامیٹر طے ہوں گے، یا اسی طرح اس معاملے کو جو سو موٹو کا اختیار ہے اسی طرح ہی رہے گا، اور جسٹس گلزار جو ہیں وہ دوبارہ جوڈیشل ایکٹیوزم بحال کریں گے یا جوڈیشل ایکٹیوزم۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت سینئر رپورٹرز ہیں، سینئر ہیں، دونوں کی رائے آپ نے اس حوالے سے سنی کہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، نیا جوڈیشل ایئر شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں کن معاملات پر ان کی نظر ہوگی۔ اہم معاملات ہیں جو کہ ہیڈ لائنز بھی بنائیں گے، کنٹروورسیز بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اگلا 1 سال کیسا ہوتا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ عدالت سے ہی جڑی ایک خبر ہے، ایک معاملہ جو بالکل درمیان میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو گنہگار ہیں انہیں سزا نہیں مل رہی، جو بے گناہ ہیں انہیں اس وقت بریت نہیں مل رہی ہے، معاملہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے۔ ایک بریک کے بعد پھر بات کریں۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے بعد قائم کی گئی 14 فوجی عدالتوں کی مدت تو رواں سال جنوری میں ختم ہو چکی ہے، لیکن ان فوجی عدالتوں میں زیر التوا چند ملزمان کے مقدمات کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے
نہ تو ذمہ داروں کو سزا مل رہی ہے اور نہ ہی بے گناہوں کو آزادی مل رہی ہے۔ دوسری جانب صوبائی وزارت داخلہ کی جانب سے مسلسل دہشت گردوں کے مقدمات وفاقی وزارت داخلہ کو بھجوائے جا رہے ہیں اور اب تک 400 سے زائد دہشت گردوں کے مقدمات بھجوائے جا چکے ہیں، لیکن ان دہشت گردوں کے کیسز کو کہاں چلانا ہے، وزارت داخلہ کا فیصلہ اس حوالے سے سامنے نہیں آ سکا ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے کیونکہ قانونی طور پر توسیع نہ ملنے پر فوجی عدالتوں میں یہ کیسز نہیں بھیجے جا سکتے۔ اس لیے وزارت داخلہ ان کیسز کو انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں بھیجنا چاہتی ہے اور اب اس حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 ستمبر کو وفاقی وزارت داخلہ میں ہونے والی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں نہ بھیجے جا سکنے والے کیسز کو ٹرائل کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھیجا جائے گا۔ اس حوالے سے تمام صوبائی محکمہ داخلہ کو مجوزہ تجویز دی گئی ہے کہ فوجی عدالتوں میں جن ملزمان کا ٹرائل نہیں ہوا، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے ٹرائل کو یقینی بنائیں۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے تجاویز وزیر داخلہ کو بھی بھیجی جا چکی ہیں جو اس کی حتمی منظوری دیں گے۔ ذرائع کے مطابق 426 ملزمان ایسے ہیں جن کے مقدمات صوبوں کی طرف سے فوجی عدالتوں کے لیے وزارت داخلہ کو بھیجے گئے تھے اور ان کیسز کو بھیجنے سے پہلے ہی فوجی عدالت کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ان میں 418 ملزمان کے مقدمات خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھیجے تھے، 8 ملزمان کے مقدمات پنجاب نے بھیجے تھے اور اب ان ملزمان کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہوگا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے دسمبر 2014 میں فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر جنوری 2015 میں قانون میں ترمیم کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتوں میں 2 سال کے لیے قائم کرنے کی منظوری دی گئی تھی۔ ان فوجی عدالتوں کا مقصد دہشت گردوں کے خلاف عدالتی کارروائی تیزی سے مکمل کرنے اور دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے تھا۔ بعد میں 2017 میں ان عدالتوں کو مزید 2 سال کی توسیع دی گئی، لیکن 2019 میں ان عدالتوں کو توسیع نہیں دی گئی۔ اس دوران کالعدم تحریک طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان، لیاری گینگ وار کے عزیر بلوچ سمیت اہم دہشت گردوں کے کیسز فوجی عدالتوں کو منتقل ہوئے۔ اس حوالے سے ISPR کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق فوجی عدالتوں کے قیام سے حکومت نے 717 کیسز بھیجے، ان میں سے 546 کیسز عدالتوں نے نمٹائے، ان میں سے 310 دہشت گردوں کو سزائے موت سنائی گئی جبکہ 234 کو قید کی سزائیں سنائی گئیں، 2 ملزمان کو بری بھی کیا گیا، 310 میں سے 56 دہشت گردوں کو عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد پھانسی دی گئی۔ اب عام بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا گیا تھا اور تحریک انصاف نے حکومت میں آنے کے بعد نون لیگ کے دور میں بنائے گئے نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے سفارشات تیار کر لی گئی ہیں اور گزشتہ دنوں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے BBC سے بات کرتے ہوئے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 14 گروپس بنائے گئے ہیں، جن میں 6 گروپس میں ملک بھر سے ایسے 150 افراد کو شامل کیا گیا ہے جو شدت پسندی کے خاتمے میں مہارت رکھتے ہیں اور وزیر اعظم کی طرف سے سفارشات کی منظوری کے بعد ان کو نافذ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ ان سفارشات میں کیا اہم نکات شامل کیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی زاہد کچکوری سے۔ زاہد بہت شکریہ۔ زاہد، مزید کیا تفصیلات ہیں نئے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے؟ جی ہاں شاہزیب، بالکل جو وفاقی حکومت ہے اس نے 8 مہینے میں کچھ ریکمنڈیشن تیار کی ہیں کہ کس طرح سے جو نیشنل ایکشن پلان کے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے ان پہ کارکردگی تقریباً 0 ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اس پر عمل درآمد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ سفارشات تیار کی ہیں، جس طرح آپ نے ملٹری کورس کا بتایا شاہزیب، گزشتہ 8 مہینے سے یہ ایک فوکس پوائنٹ تھا جو انڈر ڈسکشن تھا، اس پہ ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ آیا کہ یہ ملٹری کورس کو جاری رکھا جائے گا، پولیٹیکل کانسنسس ڈیولپ کیا جائے گا۔ اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ 8 مہینے میں جتنے دہشت گردوں کے کیسز تھے اینٹی ٹیررزم کورٹس میں یا ملٹری کورٹس میں، ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے، کیونکہ 3900 کے قریب دہشت گرد پکڑے گئے تھے نیشنل ایکشن پلان کے تحت، ان کے یہ کیسز تھے۔ 700 کیسز کا ملٹری کورٹس نے اب تک ڈیسیجن کیا ہے، 426 کیسز ایسے ہیں جو کہ ابھی تاحال ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ وزارت داخلہ نے جو اس کی لیگل ونگ ہے ایک سمری تیار کی ہے کہ 8 مہینے سے ان کیسز کو کہاں ٹرائل کے لیے بھیجا جائے، کیونکہ ملٹری کورٹس تو ایکسپائر ہو چکی ہیں جنوری 2019 سے۔ تو انہوں نے ایک سمری بنا کے یہ سمری کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس جو آپریٹ کر رہی ہیں پورے ملک میں ان 426 کیسز کو بھیجا جائے اور ساتھ ہی وہ دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف
मुख्तलिफ होम डिपार्टमेंट चारों सूबों के केसेस तैयार कर रहे हैं, उनको वहाँ पर भेजा जाए। इस पे अभी कॉन्सेंसस डेवलप नहीं हुआ है। और बाकी जो तमाम 14 एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए थे जिन्होंने डिस्कशन किया है, 7 ऐसे पॉइंट्स थे नेशनल एक्शन प्लान पे जिन पे कोई पेशरफ्त नहीं थी। जिस तरह जो मदारस से उनकी करिकुलम था उसको चेंज करना था, उसमें रिफॉर्म लानी थी। साथ ही कराची की एक अमन कमेटी पे एक रिकमेंडेशन तैयार की गई है। बलूचिस्तान का इश्यू था, कालादम तंजीमों के हवाले से एक नई पॉलिसी तैयार की गई है। और साथ ही पहली दफ़ा इसको FATF के साथ भी जोड़ा गया है। तो ये वो 14 ग्रुप एक्सपर्ट ग्रुप थे जिनकी सिफारिशात मुकम्मल हो गई हैं। यही एक अहम इशू है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है मिलिट्री कोर्स का, जिस पे अभी कॉन्सेंसस डेवलप होना है। अगर 1 महीने में ये कॉन्सेंसस डेवलप हो जाता है, एक्सपर्ट गवर्नमेंट इस पे पॉलिसी बना लेती है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जो कि अगले महीने ये रिकमेंडेशन के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद 100% कैसे मौसर बनाया जाए कैबिनेट को भेजी जाएंगी। उसके बाद इस पे अमल दरामद हो सकता है। और साथ ही जो अब तक नेशनल एक्शन प्लान मुकम्मल हुआ है उस पर मैं आपको पेशरफ्त बताता चलूँ कि अब तक 2,49,000 पूरे मुल्क में कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए थे। उसके तहत 3900 दहशतगर्दों को पकड़ा गया है। 2300 ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको मार दिया गया था ऑपरेशन में। और साथ ही ये एक नई बात है कि 32,000 ऐसे लोगों को जो कि मसाजिद में लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। साथ ही 22,156 उनके खिलाफ केसेस फाइल किए गए हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। और साथ ही कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता चलूं कि 2000 ऐसे केसेस बनाए गए हैं नफ़रत अंगेज़ तकारीर करने पर कुछ लोगों पर। तो ये वो अब अचीवमेंट है जो हासिल की गई हैं। और 5 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे तकरीबन काम नहीं हो सका है। मदारस को रजिस्टर करने का जो अमल था, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 39,000 मदारस थे, उनमें 30,000 मदारस को रजिस्टर कर लिया गया है। 9,000 मदारस हैं उनको रजिस्टर करना बाकी हैं। तो ये पेशरफ्त अब तक नेशनल एक्शन प्लान पे हुई है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद गिचकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। बात है, देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक इस मामले में आगे बढ़ती है और कितनी करामत ये सिफारिशात या फिर इक़दाम साबित होते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।